اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی قابل صد احترام واجب التکریم میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اکثر ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں اذان کا جواب دینا چاہیے، اذان بعض اوقات شروع ہوتی ہے تو آدھا گھنٹہ چلتی رہتی ہے، تو ہم کس کا جواب دیں؟ اس کے لیے علماء نے یہی لکھا ہے کہ اگر آپ نے پہلی اذان کا جواب دے دیا تو اب بعد کی اذانوں کا جواب دینا آپ کے لیے لازم نہیں ہے۔ اس طرح یہ بھی سوال کیا گیا جو گھروں میں ہوتے ہیں لوگ، ان کہتے ہیں جی وہ گھروں میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ جگہ جگہ سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، اس وقت ہم کیا کریں؟ اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ جب جس مسجد میں جو آپ کے قریب مسجد ہے جس میں آپ نماز پڑھتے ہیں اس کی اذان کا آپ جواب دے دیا، اب باقی سب کا دینا ضروری نہیں ہے۔ حضرات گرامی، میں سب سے قبل بغیر کسی تمہید کے ان اراکین کا جنہوں نے ابھی ان کی حلف وفاداری ہوئی ہے، میں ان سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ ان کو جو ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی ہے اس کو محض اپنی رضا کے لیے پورا کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، میرا اپنا جو مشغلہ وہ زیادہ تر تعلیم و تدریس اور مطالعہ کتب تک ہی محدود رہا ہے۔ لمبی چوڑی مجمع کے اندر گفتگو جمعے کے علاوہ اتنا معمول تو ہے بھی نہیں، اور اب میں عمر کے اس مرحلے سے گزر رہا ہوں کہ مثل برف عمر ہو رہی ہے کم، دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ دم بدم۔ لہذا عمر کے اس حصے میں جو کام انسان کو کرنا چاہیے میری اسی طرح توجہ ہونی بھی چاہیے، اور ہے بھی، تھوڑا سا کوئی وقت مل جائے تو کہیں مطالعہ کتبیں جو ہے وہ جاری رہتا ہے، اس لیے کہیں آنے جانا یا لمبا بیان کرنا۔ خود میں نے اپنی جو ہماری مرکزی جامع تھرال ہے مولانا عبدالعزیز تھرالوی رحمہ اللہ کی مسجد، وہاں بھی جمعہ کو میں خود بیان نہیں کرتا، نماز کا بھی پڑھا لیتا ہوں، لیکن یہ جو سلسلہ یہاں شروع ہوا کہ فحائش و منکرات اور منشیات کا استعمال، اس سلسلے میں یہ فکر تو ہر ایک کو ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ اس سلسلے میں چند مرتبہ ہمارے سردار اسحاق صاحب کھڑک والے انہوں نے بلایا، وہاں بھی میں حاضر ہوا، ایس پی صاحب سے گفتگو ہوئی، وہ جو کھلے سی بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا وہ اسحاق صاحب بھائی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، نسلیں ختم ہو رہی ہیں، ان کی فکر کون کرے گا؟ اور یہ واقعی بات ہے، اس کی فکر کون کرے گا؟ تو وہ بالکل وہ ایس پی صاحب کے سامنے کہتے عجیب لوگ یہ کر رہے ہیں کہ وہ پولیس والے خود یہ تقسیم کر رہے ہیں، ان کے ذریعے سے تقسیم ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اگر سپورٹ نہ کر رہے ہیں کوئی آگے یہاں پر فروخت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے بالکل سامنے کہا، اس لیے یہ بڑا ضروری ہے، اس سلسلے میں جو بھی دعوت دی گئی اس سلسلے میں اس کاز کے چلنے کے لیے نام رکھنے کے لیے ہمارے مولانا اتفاق صاحب، فاروق صاحب، شاہد صاحب یہ خود ہیں، تھوڑا تشریف لے گئے، وہاں بھی انہوں نے کہا، میں نے کہا اس کے لیے جو میری خدمت ہوگی انشاءاللہ اور میں حاضر ہوں، کیونکہ جو چوچ آپ کر رہے ہیں یہ میرے دل کی آواز ہے، لہٰذا میں ضرور اس میں جو میں آپ چاہیں گے حاضر ہوں گا۔ تو کل ہی براہ راست مجھے تو کسی سے بات نہیں ہوئی، میرا چھوٹا عزیز ہے حافظ انوار اللہ سنے، اس نے کہا کہ اس طرح ان کی طرف سے ہے کہ آپ آئیں۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ کہتا ہے میں نے کو آنا جانا اتنا چھوڑا ہوا ہے کیونکہ صحت اجازت نہیں دیتی۔ انہوں نے کہا جی خالی حلف وفاداری ہے تو اس واسطے آپ نے چلنا ہے، تو میں حاضر ہو گیا۔ اس لیے یہ جو ہے جو سے کہا گیا کہ مفصل گفتگو اور بات چیت وغیرہ
یہ میں نہیں کر سکوں گا، کہیں موقع ملا تو انشاءاللہ العزیز ہو جائے گا۔ لہذا تم متفرق باتیں، جس طرح ہمارے ذاکر صاحب نے فرمایا کہ اس کے لیے سیمینار ہونے چاہیے لیکن اکٹھے کون کرے، میرے ذہن میں تجویز یہ ہے کہ ہم چاہے سرکاری اسکول ہیں یا پرائیویٹ اسکول ہیں، ہمیں اس کی انتظامیہ سے مشورہ کر کے مہینے بعد، 3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد ایک سیمینار ہم تعلیمی ادارے میں رکھیں، اور ویسے بھی ہمیں یوم والدین کے نام سے پروگرام ہوا کرتے تھے، اسی میں والدین کو بھی بلا دیا جائے، اور اس طرح کے سیمینار اگر ان تعلیمی اداروں میں اگر کر دیے جائیں تو پھر اس طرح وہ تعلیمی اداروں میں ہمارے وہ نوجوان وہ بھی سن سکیں گے اور ان کے والدین بھی سن سکیں گے۔ اس لیے لوگوں کو ہمیں اس طرح اتنا اکٹھا کرنے کی محنت نہیں کرنی پڑے گی، وہاں ہمارے آسانی سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ یہ چیز چونکہ میرے پہلے بھی ذہن میں ہے، انہوں نے ذکر کیا تو پھر میں اس کو میں دہرا رہا ہوں۔ لہٰذا اس سے خاص کر جو نوجوان نسل ہے اس میں جو گفتگو یہاں پر میں نے سنی، سبھی حضرات نے، نواز صاحب ہیں، ذاکر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب کی گفتگو واقعی متاثر کن تھی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہاں جو جس گرینڈ جرگے کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس میں ایک طرف تو جسمانی معالج بھی آپ کو مہیا ہیں جو جسم کی حفاظت کے لیے آپ کو طریقے بتائے ہیں، اور روحانی معالج بھی آپ کو مل رہے ہیں علماء کی شکل میں، اور انسان کا جسم اور روح کا انعام ہے، بغیر روح کے جسم بھی کوئی کام نہیں کر سکتا، اور روح بھی بغیر جسم کے نہیں اس کا اظہار ہو سکتا۔ لہذا جب دونوں قسم کے معالج آپ کے پاس موجود ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہیں اس سے بہتر نتائج نکل سک جاتے ہیں۔ اور پھر خوشی کی بات یہ ہے کہ یہاں علوم عصریہ کے اساتذہ کرام وہ بھی آپ کو پاس موجود ہیں، اور علوم دینیہ ان کے اساتذہ بھی آپ کے پاس موجود ہیں، تو پھر انشاءاللہ العزیز اس میں کسی کمی نہیں رہے گی۔ ایک بات ذہن میں ضرور رکھیں، یقین سے رکھیں، فرمایا کہ اگر چند مسلمان بیٹھ کر کسی ایک خیر میں سوچتے ہیں، چاہے وہ 2 ہوں یا 4 ہوں، یہ قانون فطرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وجود عطا فرما دیتے ہیں۔ لہذا پہلے تو تخیل ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، لیکن جب مل بیٹھ کر سوچتے ہیں اللہ اس کو وجود عطا فرما دیتے ہیں۔ بہت سے فورم ہیں، بہت سے تحریک جماعتیں ہیں، وہاں ایک دم لوگ اکٹھے نہیں ہو گئے، کوئی 2 آدمی بیٹھے، انہوں نے سوچا اور فکر کیا، تیسرے کو ملایا، چوتھے کو ملایا، اور پھر وہ بہت بڑے بڑے فورم اور بہت بڑی تنظیمیں بن گئیں۔ اس لیے میرے دوست بھائیو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام۔ ڈاکٹر صاحب یہ خصوصی بات جو مجھے آپ کی بات سے یاد آئی، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ابتدا سے اس کی فطرت یا بگڑی ہوئی نہیں ہوتی۔ فابواہ، پھر اس کے جو والدین ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یمجسانہ، یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے والدین اس کو یا تو اس کو یہودی بناتے ہیں، یا اس کو نصرانی بناتے ہیں، یا اس کو مجوسی بناتے ہیں۔ معلوم کیا ہو گیا کہ ہر دنیا میں آنے والا انسان وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور اس کا بگاڑ وہ پہلے گھر سے شروع ہوتا ہے، اس کے والدین کا نام لیا، اور دوسری باتوں کا نام نہیں لیا، والدین کا نام لیا، فرمایا وہ اس کو ایسا سبق پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ کوئی یہودی بن جاتا ہے، کوئی نصرانی بن جاتا ہے، کوئی مجوسی بن سکتا ہے۔ اس لیے ہم اگر اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی تربیت اگر اسلامی طریقے سے کر دی جائے، جیسے میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی کہ ایک جو نماز ہے، نماز خود بخود نماز، اس کے لیے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ جو فواحش اور منکرات ہم کہتے ہیں کہ ان کا ہم انسداد کریں گے، فرمایا یہ نماز جو ہے یہ تو منکرات اور فواحش کو ختم کرتی ہے۔ اگر ہم اسی کوشش میں اگر ہمارا ہر بچہ شروع سے لے کر اگر پھر جوانی تک پہنچے، وہ جو ہے وہ نماز کی طرف اس کو لگا دیا جائے، یہ نماز خود بخود اس کو غلط کاموں سے روکیں گی۔ ہمارے بہت بڑے عالم تبلیغ جماعت کے مغربی پاکستان کے امیر تھے مفتی زین العابدین صاحب، یہاں تقریباً 71 میں جو پہلا اجتماع ہوا تھا جامع مسجد میں جو ہے وہ ان کا زور کے بعد ان کا وہ بیان تھا، میں تھوراڑ سے میں 21 آدمی پیدل، ایک طارق اور
حادثہ اور ایک مقبول بس چلا کرتی تھی، وہ پیچھے سے بھری ہوئی آئی تو ہم نے تھوراٹ سے پیدل یہ چھپڑی و تنوٹی گلی یہ اس ہم پیدل آئے پہنچے تو اس وقت زور کا وقت تھا، ان کا یہاں پر بیان تھا. تو انہوں نے ایک مقام پر فرمایا کہ امت کو آپ برائیاں تو بہت ہیں، وہ کہ کون سی برائی سے اس کا آپ چھوڑائیں گے؟ آپ یہ کریں کہ ان کو معروفات پر لگائیں، جو کام نیکی کے ہیں ان پر ان کو لگائیں، اس کو موقع ہی نہ ملے برائی کرنے کا، اس کو اس طرح کہ اس کا لگایا جائے کہ اس کو موقع ملے ہی نہیں. ایک جگہ مثال فرمایا وہ جماعت والے تو سب کے ساتھ جاتے ہیں، بعض لوگ اعتراض بھی کر دیتے ہیں کہ فلاں کے پاس گئے، بھائی انہوں نے دعوت دینے کے لیے ہر ایک کے پاس جانا ہے. فرمایا ایک آدمی کے پاس گئے، انہوں نے کہا بھائی میں تو نشہ کرتا ہوں، میں کیسے چلوں؟ انہوں نے کہا چلو جو کچھ ہے تم چلو. تو وہ کہنے لگا، خود اس کا بیان ہے کہ میں چلا تو بوتل ساتھ لے کے گیا، لیکن وہ صبح سے لے کر شام تک انہوں نے ایسا چلایا، ابھی جو ہے تعلیم ہو رہی ہے، ابھی گشت ہو رہا ہے، ابھی نماز ہو رہی ہے، ابھی ذکر ہو رہا ہے، مجھے وہ جو ہے بوتل استعمال کرنے کا موقع ہی نہ ملے. میں بڑا طلب دے رہی کہ میں جلدی اس کو کیسے استعمال کروں. انہوں نے کہا کہ پھر میں نے یہ کہا کہ اور تو کوئی جگہ نہیں ملتی تو میں جو بیت الخلاء میں چلا جاتا ہوں، بوتل ساتھ لے جاتا ہوں، وہاں جب پہنچ چکا تو وہاں میں اپنا کام کر لوں گا. کہتے ہیں وہ جہاں پہنچو تو وہاں کہنے لگے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں اجتماعی واش روم ہوتے ہیں تو وہ باہر سے جو آتا ہے وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو کہتا ہے ابھی میں نے تیاری کی تھی تو کسی نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا. میں نے کہا وہ دیکھو یہاں بھی پہنچ گئے ہیں. پھر میں نے اس کو وہاں پہ میں استعمال کرتا، پھر میں نے ہمیشہ کے لیے ترک ہی کر دیا کہ تو وہ کہہ رہا تھے کہ اگر امت کو معروفات پہ لگایا جائے، ان کو منکرات کرنے کے لیے ان کو وقت ہی نہیں ملے گا. معروفات پہ نہیں، خالی منکرات جو ہیں وہ ان کو ایک ایک کر کس کو چھوڑیں گے. اس لیے ہماری یہ کوشش یہ ہو کہ ہم معروفات، اور حضرت نے بتایا کہ جس طرح ہے کہ ڈنڈے کے ڈنڈا استعمال ہوتا ہے لیکن ڈنڈا ہر ایک استعمال نہیں کرتا. ہاں جہاں آپ کی دسترت ہے، آپ کے ماتحت ہے، وہاں جو ہے تھوڑی بہت جو ہے سرنشست کرنی پڑتی ہے ضرورت کے وقت ہے، لیکن معاشرے میں ڈنڈا نہیں. معاشرے میں ڈنڈا استعمال کرنے کے لیے یہ ذمہ داری ہے حکومت کی. ہمارا کام ہے اس جرم کی نشاندہی کرنا، اس تک انہیں پہنچنا. نہ حکومت بغیر عوام کے تعاون کے کچھ کر سکتی ہے، نہ عوام بغیر حکومت کے تعاون سے کچھ سکتی ہے. یہ دونوں باہمی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. آپ کا کام اتنے ہوگا کہ آپ اپنے مثبت انداز رکھ کے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. ہمارے شیخ العزیز مولانا یوسف رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہم نتائج کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہمیں اپنی السعی منی والاتمام من اللہ، ہماری طرف سے کوشش چاہیے. بلکہ میرے دوست بھائیو یاد رکھیں انسان بڑی قیمتی چیز ہے. اللہ نے زمین آسمان کو سب سے پہلے بنایا اور پھر آخر میں انسان کو پیدا کیا. ساری زمین، ساری آسمان اور اس کے اندر جو کچھ ہے فرمایا یہ تمہارے لیے پیدا کیا اور تم کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا. ساری مخلوق انسان کے لیے اور انسان اللہ کے لیے. لہذا ہر انسان اپنے دائیں بائیں کے حالات دیکھ کر وہ اپنا ایک طے کر لے کہ بھائی میں نے ایک کام کرنا ہے. سارے کام تو یک وقت وہ نہیں کر سکتا، لیکن کوئی کام طے کر لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. انشاءاللہ وہ ایک کام کرے گا تو اللہ اس کی جو ہے وہ اس کی جو آخرت کی وہ بہت بڑا سرمایہ بن جائے گا. انسان کے جسم میں تو ساری قیمتی چیزیں ہیں، لیکن انسان کا جو دماغ ہے اور دل ہے یہ بڑی بحث ہے کہ آیا انسان کے جسم میں دماغ اصل ہے یا دل اصل ہے؟ اصل کون سی چیز ہے؟ پر حضرات نے کہا کہ نہیں، اس کا دل اصل ہے. دماغ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا کرنا. دل کے اندر مختلف خیالات آگے، فیصلہ دماغ نے کرنا ہے کہ یہ میں کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اگر ہم میں سے کوئی آدمی بالکل گیا گزرا ہو، اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی میں آپ کا دماغ لینے چاہتا ہوں اور ساری دنیا آپ کو دینے چاہتا ہوں ساری، تو کیا کوئی آدمی اس کے لیے تیار ہوگا کہ میں دماغ دے دوں اور ساری دنیا لے لوں؟ اسے کہہ دیا جائے کہ اگر میں تمہارا دل لینے چاہتا ہوں اور اس دل کو تم فروخت کر لو، میں اتنا پیسہ اتنا چیز آپ کو دوں گا، تو کوئی کمزور سے کمزور انسان بھی اس کے لیے تیار ہونا کہا نہیں، میں دل میں دے کر پھر میں کیا کروں گا، میرے پاس کیا ہوگا. لہذا اللہ جل شانہ نے ایک انسان کو صرف دل دیا یا دماغ دیا. دماغ اور دل میں سے ایک کی قیمت بھی پوری دنیا ادا نہیں کر سکتی، پوری دنیا ادا نہیں کر. اور خود اس پر انسان خود اس بات پر شاہد ہے کہ اس کو کوئی دینے چاہے تو اس کے لیے تو تیار نہیں ہوگا. تو اللہ نے اسے دل و دماغ کسی کے علاوہ جو نعمتیں اللہ نے اس جسم کے اندر دی ہیں، ان کا شکریہ یہ ہے کہ ان کو کار خیر میں استعمال کیا جائے. اور اس جس نے دی ہیں اور وہ
ایک پل میں اس کو ہم میں سے کھینچ بھی سکتا ہے، چھین بھی سکتا ہے، دی ہیں تو ہمیں اس کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور خصوصی طور پر اس عنوان کے تحت ہیں تو ہمیں جو سبق دے گئے ہیں شاعر مشرق شاعر علامہ محمد اقبال ہیں کہ آپ بتاتا ہوں تجھ کو کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤوس اور رباب آخر، طاؤوس اور رباب آخر۔ فرمایا کہ کچھ تقدیر ہے تو وہ تو ابتدا تو اس کی یہ ہوتی ہے، اور یہ طاؤوس اور رباب یہ کس کو برآمد کرتا ہے؟ یہ منشیات، یہ انسان کے دل کو اور دماغ کو اور اس کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ لہذا آپ اس قوم کو کوئی معمولی نہ سمجھیں کہ میں معمول ہے، بلکہ اپنی آئندہ آنے والی نسل، آنے والی جو قوم ہے، ان کے جو ہے دل و دماغ کے جو ہے وہ محفوظ رکھنے کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور میں آپ حضرات کا اس حسن ظن کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے بتایا کہ میرا کوئی اتنا لمبا چوڑا آنا جانا نہیں ہوتا، بسا اوقات ہیں کچھ حضرات ہو کہ جاننے والے میرے خیال میں 2-4 حضرات ہی ہیں میرے پاس ہیں اس وقت جو میرے سامنے کہ جو جانتے ہیں۔ اتفاق صاحب ہیں، فاروق صاحب ہیں، ڈاکٹر نواز صاحب ہیں۔ ڈاکٹر نواز صاحب سے تو اپنی اخبار جو ہے اس کے ذریعے سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، اللہ نے بڑا ان کو بھی ذہن دیا گیا ہے۔ ذاکر صاحب نے، میں نے کہا کہ بہت اچھے ذہن کے لوگ جو اس وقت ہم نے تھوڑے سے وقت میں سنا، تو اگر زیادہ وقت ہوگا تو آپ کو کتنے اچھے ذہن کے لوگ ملیں گے۔ ان کی آرات تجاویز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ وجہ ہے کہ ہمیں جمعہ کے دن بڑا مجمع مل جاتا ہے، بڑا مجمع مل جاتا ہے۔ تھوڑا بھی میں نے کہا وہ مجمع تو مل جاتا ہے، لیکن وہ مجمع جو رات کے وقت مونگ سے لے کر آگے کا نام نہیں لیتا، تھورار تک جو پورے جنگل میں ہوتے ہیں، وہ جمعے کو آئیں تو ان کو کوئی سنائے نہ، وہ تو آتے ہی نہیں، وہ تو ادھر ہیں رات کے وقت کہیں، وہ ان کو رات سے لے کر صبح تک وہ ان کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، تو ان کو ہم جمعے میں کیسے لائیں؟ یہ بھی ایک ہمارے لیے تھوڑا پریشانی کا باعث ہے۔ اس لیے ہم تو اپنے اس حساب سے کرتے ہیں، سب مل کر ہم اس کی کوشش کریں گے۔ تو جب ہم کوشش کریں گے تو پھر اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو آدمی اس کی رضا کے لیے، اس کی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، برائی پورا آپ کہیں گے 100% ختم ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو پیغمبر علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک کوئی زمانہ ایسا آیا کہ جس میں ہم کہہ سکیں کہ برائی بالکل تھی ہی نہیں۔ برائی تو ہوگی، تو اس کو ختم کرنے کا ہمیں جو ہے اعزاز ملے گا کہ اس نے ختم کی، وہ تو رہیں گی، لیکن ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہے، نتیجہ اللہ پر چھوڑنا ہے۔ لیکن آپ 1 سال کی تو تھوڑی سی رویداد آپ نے سنی، ایک تھوڑا سا قدم اٹھایا کہ اس کے اندر بہت فرق پڑا ہے۔ اب جب آپ مثلا کسی سرکاری عہدیدار کے پاس جائیں گے تو اس کو بھی ایک قوت ملے گی کہ بھائی ہماری جو ہے وہ امداد ہو رہی ہے، وہ قدم اٹھائے گا۔ اور اگر مثلا ایک گاؤں میں جائے تو گاؤں سارا اس کے مخالف ہو اور کہیں کہ یہاں فلاں آدمی آ گیا تو وہ پولیس 2 ہے یا 4 ہے، وہ تو وہاں پر چھاپا نہیں مار سکیں گے، نہیں، وہاں پر گاؤں والے اس کا ساتھ دیں گے، ان کی ہمت بڑھے گی اور وہ آگے کچھ کام کر سکیں گے۔ اس لیے یہ ہم سب اس بات کی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے کہ 2 یا 4 حضرات کو وہ اس کے تکفیف کا سوچنے کا ذہن دیتا ہے، پھر وہ چیز بیٹھتی ہے۔ اللہ نے ہم پر یہ کرم فرمایا کہ کچھ حضرات کے ذہن میں یہ ڈالا اور وہ اس کا جب ابتدا انہوں نے کی، اس کا نتیجہ کچھ سال میں دیکھ لیا۔ اس کو انشاءاللہ بڑھانے کی کوشش کریں اور آگے تک بڑھائیں گے تو انشاءاللہ خصوصاً جو گرینڈ جرگہ کے حساب سے وہ شاید بھی سب حضرات کو اس کا علم نہیں، یہ چل رہا ہے فورم میں لویا جرگہ سدوزئی، لویا جرگہ سدوزئی، یہ لویا جرگے کا ترجمہ ہی میرے خیال میں گرینڈ جرگہ ہے، انہوں نے کیا اس کا۔ تو میں تھورال میں تھا، مجھے جو ہے مولانا یاسین صاحب رحمہ اللہ ان کا فون آیا کہ بھائی یہاں ہمارے پاس ڈاکٹر کلیم صاحب آئے ہوئے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے اس سے لویا جرگہ سدوزئی کا جو ہم نے شیخ القبیلہ مولانا یوسف صاحب کو مقرر کیا تھا، وہ فوت ہو گئے، پھر مولانا اسحاق مدنی کو مقرر کیا اور وہ بھی فوت ہو گئے، تو میرے پاس آئے، تو میرے پاس چونکہ میری صحت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا نام تجویز کہتے ہیں۔ میں نے کہا وہ ڈاکٹر صاحب کو کیا پتہ چلا ہے کہ ان کے بعد میرا کام ہے، کوئی وقت قریب ہے تو مجھے وہ لے جانا چاہتے ہیں۔ بہرحال مولانا یاسین صاحب کو میں نے کہا کہ آپ جو بات کہیں
آپ جو بات کہیں تو اس کے لیے میں کوئی سوچتا نہیں ہوں کہ میں کروں یا نہ کروں. میں ان کافر اگر نہیں سوچتے تھے یہاں پر آ جائیں, میں وہاں چلا گیا. وہاں اس کے بعد پھر پرندری پروگرام ہوا, پھر پنڈی پروگرام ہوا, تو اسی وہ لویا جرگہ کے تحت. تو لہذا اس سے لویا جرگہ گرینڈ جرگہ کے حساب سے جو آپ نے کام کیا اس کی وجہ سے گویا کہ طبعاً طور پر میری اس کے ساتھ ایک لگاؤ بھی ہے. اور انشاءاللہ العزیز ہیں میرے ذمہ جس طرح کی بھی آپ خدمت لگائیں گے, چاہے جیسی حالت میں ہوں میں حاضر ہوں گا. اس کے اندر دوڑ دھوپ کرنی پڑے گی اور صبر سے کام کرنا پڑے گا. انارکی نہیں پھیلانی, دشمنی نہیں پھیلانی کہ ہم نے جو ہے وہ اس کو میں ایک محاذرہ شروع کر دیں. ہمارا کام ہے جادلہم باللتی یا احسن. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے فرعون کے لیے بھیجا تو پھر آپ نے فرمایا کہ نرمی سے بات کرنا, شاید اس کے دل کے اندر بات اتر جائے. سختی کا حکم ہے نہیں ہے, سختی ہم چھوڑیں حکومت پر, حکومت کی معاونت کریں. ہمارے اس مثبت طریقے کے ساتھ دھیمے دھیمے اور اس طرح کے جیسے صبح ہوتی ہے نا تو پہلے وہ تھوڑی سی روشنی چلتی ہے مشرق کی طرف اور ہوتے ہوتے وہ دوپہر کا وقت آتا ہے. ایسے آپ نے اپنے کام کو چاہے دھیرے دھیرے ہو, آہستہ آہستہ ہو, انشاءاللہ اللہ پھر اس کو اللہ تعالیٰ عروج نصیب فرمائیں گے. میں شاید میرے اپنے اندر سے زیادہ وقت لے لیا. میں آپ سب سے اس سے درخواست کے ساتھ ہیں کہ دعا فرمائیں, اپنی دعا میں ساتھ جائیں. اللہ ایمان کامل پر خاتمہ فرما دے اور تمام فتنوں سے محفوظ فرما دے اور آئندہ نسل کو بھی محفوظ فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے مولانا پروفیسر عبدالرزاق صاحب, جو جاتے جاتے ہمیں بہت ساری خوبصورت باتیں کی ہیں, لیکن جاتے جاتے یہ کہہ گئے ہیں کہ مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے. مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے. مالک دا کم پھل پھلانا لاوے یا نہ لاوے. ہمارا کام ہے کہ ہم نے جدوجہدیں کرنی ہے. تو یہ ہمارے گرینڈ جرگہ کی طرف سے جناب مولانا صاحب اور ڈاکٹر صاحب, آپ چونکہ دو ہمارے مہمانان گرامی ہیں, گرینڈ جرگہ کی طرف سے ایک مقدمہ تھا جو عدالت میں چل رہا تھا, ایک ڈاکٹر صاحب اور تاجروں کے درمیان میں ہوا تھا. بہت آگے کا معاملہ تھا اور یہ معاملہ اس کو سلجھانے میں ڈاکٹر نواز صاحب نے اور نواز حیات صاحب نے, یہ جو ہمارے عہدیدار بھی ہیں یہاں تشریف رکھتے ہیں, ڈاکٹر نواز صاحب بلکہ کہتے ہیں کہ ان کا بڑا اہم رول ہے. بہرحال ان دونوں نے, ذاکر صاحب بہت اہم رول ادا کیا اور اس بڑے معاملے کو اس جرگے کے زیر اہتمام اس کو حل کیا اور عنقریب اس کا وہ ختم کیا جائے گا. میں اس پہ ڈاکٹر اپنے جرگے کی طرف سے ڈاکٹر نواز صاحب اپنے نواز حیات صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ سب لوگوں کا گو کہ ہم تھوڑے سے ہی ہیں, لیکن کوئی پریشان نہیں ہونا, گھبرانا نہیں ہے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب دیہاتوں میں کام شروع کریں گے تو بہت بڑا پروگرام ہم یہاں پہ کریں گے. ڈاکٹر صاحب کو بلائیں گے, کھلی باتیں کریں گے, ذاکر صاحب بھی کھلی باتیں کریں گے, مرضی سے یہ اسٹیج چھوڑیں گے. تو اس کے بعد ڈاکٹر صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ میں ان کو انشاءاللہ یہ انہوں نے کہا کہ میں حاضر ہوں, اسکولوں میں لے چلیں گے, اساتذہ سے بات کریں گے, صدر معلمین پرنسپل صاحبان سے کہ وہاں ہم بچوں کو موٹیویٹ کریں. بچوں کی حالت بہت خراب ہے, وہ اس پر ابھی بحث نہیں کر سکتے ہیں. تو اب میں مولانا